افسانہ نیلی رگیں کا تجزیاتی مطالعہ۔ نیلی رگیں انور سدید کا ایسا افسانہ ہے جس میں محبت کی کہانی کے ذیل میں عصری صورتحال، نو آبادیاتی ہندوستان میں انگریز حاکموں کی عوام کے ساتھ رویے، درمیانے طبقے کے مسائل، شہری اور دیہاتی زندگی کے امتزاج اور گاؤں کی رسومات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ کہانی کار یا بیان کنندہ صیغہ واحد غائب کے ذریعے کہانی آگے بڑھاتا ہے۔ بیان کنندہ بذات خود افسانے میں ہمادان کردار کے طور پر موجود ہے۔ جیسے ہی افسانے کا آغاز ہوتا ہے تو قاری کو دیہات میں واقع ایک ڈاک خانے کے منظر سے واسطہ پڑتا ہے، جہاں افسانے کا مرکزی کردار ماضی کی یادوں میں گم اپنی محبت گوراں کی یاد میں محو ہے۔ گوراں جو اس کی زندگی میں شہاب ثاقب کی مانند نمودار ہوئی اور پھر پلک جھپکتے ہی وقت کی تاریکی میں کہیں گم ہو گئی۔ اب جب وہ ڈاک خانے کے کام سے اکتا جاتا ہے تو گوراں کی یاد اسے تھکن سے رہائی دلاتی ہے۔ افسانے کا پلاٹ خط مستقیم کی بجائے کوس کی شکل بناتا ہوا نہ صرف آگے کی طرف بڑھتا ہے بلکہ اپنے اصل کی جانب لوٹنے کی جتن میں بھی سرگرداں نظر آتا ہے۔ یہ کوس اس وقت دائرے کی شکل اختیار کر لیتی ہے جب قاری افسانے کے اختتام تک پہنچتا ہے۔ افسانے کے اختتام پر قاری کو اسی منظر کا سامنا ہے جہاں سے افسانے کا آغاز ہوا تھا، یعنی جہاں ڈاک والا بابو گوراں کی یاد میں محو تھا۔ پلاٹ میں کہانی کا آخری واقعہ قاری کے سامنے بیان کرنے کے بعد کہانی کار فلیش بیک تکنیک کے ذریعے ماضی کے مناظر سے یکے بعد دیگرے پردہ اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ ماضی کے واقعات مرکزی کردار کے پس منظر سے قاری کو روشناس کراتے ہیں۔ قاری کی پہلی محبت سٹینلا سے واقف ہوتا ہے۔ اس کے والد کی وفات سے سٹینلا کی بے وفائی، انگریز سے سٹینلا کے جنسی تعلقات، ڈاک خانے میں اس کی ملازمت، گاؤں میں تبادلے، گورا سے شناسائی اور دور دراز ایک گاؤں میں اس کا تبادلہ ایسے واقعات ہیں جو فلیش بیک تکنیک کے سہارے سامنے لائے گئے ہیں، جن سے افسانہ نگار نہ صرف تجسس اور دلچسپی کے عنصر کو پیدا کرتا ہے بلکہ پلاٹ کے مخصوص بنیاد کا کام بھی لیتا ہے۔ منظر کشی، رومانویت کے عناصر، جزئیات نگاری اور کرداروں کی داخلی کیفیات کا بیان کہانی کی رفتار کو اپنی گرفت میں رکھتا ہے۔ افسانہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے اور واقعات کی مخصوص نشست قاری کو لطف پہنچاتی ہے۔ پلاٹ میں واقعات کی ترتیب کو دیکھا جائے تو افسانہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اسی منظر پر اس کا اختتام ہوتا ہے، جو کہ غلام عباس کے افسانے نندی کی یاد دلاتا ہے۔ قاری جس واقعے سے کہانی کا آغاز کرتا ہے چکر کاٹ کر وہیں کھڑا ہو جاتا ہے اور دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ نیلی رگیں کا پلاٹ بھی نندی کی طرح اسی تخیل میں ڈھالا گیا ہے۔ افسانے میں شہری اور دیہاتی زندگی کا موازنہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ افسانے کی بیشتر فضا دیہاتی زندگی کی عکاسی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ چونکہ افسانے کے مرکزی کردار کا تعلق لاہور شہر سے ہے، اسی لیے بڑے شہر کی زندگی اور وہاں کا تمدن افسانے کی کہانی کا حصہ بنا ہے۔ شہر تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں جبکہ گاؤں کی آبادی میں کمی آتی جا رہی ہے۔ سہولیات کی پیش نظر کئی گاؤں سے خاندانوں نے ہجرت کر کے شہر کا رخ کر لیا ہے۔ اگر شہری زندگی کی سہولیات انہیں گاؤں میں ہی مہیا کر دی جائیں تو اس ہجرت کو روکا جا سکتا ہے، مگر ہماری حکومتوں کی ترجیحات میں یہ سب شامل نہیں ہے۔ افسانے میں ڈاک والا بابو بھی دیہاتی زندگی سے اسی لیے اکتا جاتا ہے کہ وہاں کے کچے مکان، گندی گلیاں، بدبودار جوہڑ اور غلیظ بچے اسے اچھے نہیں لگتے۔ لاہور کے جنرل پوسٹ آفس سے تبدیل ہو کر ان دنوں وہ پہلی بار گاؤں کے ڈاک خانے میں لگا تھا۔ لاہور کی پرشور فضا سے علیحدہ ہو کر وہ ایسی جگہ آیا تھا جہاں نہ لارنس کی سی حسین روشنی تھی، نہ مال جیسی زندہ سڑکیں، نہ انارکلی جیسی کیف و رنگ میں ڈوبے ہوئے پرشور بازار، افقی سیاہ لکیر تک پھیلے ہوئے سرسبز کھیت، پنگھٹ پر چلتے ہوئے راہٹ کے اکتا دینے والی مسلسل روں، کچے مکان اور گندی گلیاں، بدبودار جوہڑ، مٹی اور کیچڑ میں کھیلتے ہوئے بچوں کی غلیظ بدنوں پر بنبناتی ہوئی مکھیاں اور اجڑ دیہاتیوں کی بہکی باتیں۔ وہ چند دنوں میں اس فضا سے متنفر ہو گیا، اسے وحشت ہونے لگی، اس کا جی چاہنے لگا کہ جھٹ استعفیٰ دے کر
واپس لاہور چلا جائے، جہاں فلورا ہوٹل میں ملازم اس کی اسائی محبوبہ رہتی ہے۔ مگر جیسے جیسے اس کا وقت گزرتا جاتا ہے اور دیہاتیوں سے اس کا لینا دینا بڑھتا ہے، یہ اجنبیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ شام کے اوقات میں جب وہ افق تک پھیلے کھیتوں کی سیر کرنے نکلتا ہے تو اس کے سارے دن کی تھکن اتر سی جاتی ہے اور وہ حشاش بشاش واپس اپنی آرام گاہ کی جانب لوٹتا ہے۔ بالآخر اس کا سامنا گوراں سے ہو جاتا ہے، جو اسے اسٹینلا کی بھی یاد بھلا دیتی ہے۔ اسٹینلا اور گورا دو ایسی نسوانی کردار ہیں جو مرکزی کردار ڈاک والا بابو کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ اسٹینلا، جو فلورا ہوٹل میں ملازم اس کے سائی محبوبہ تھی، یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ کالج کا طالب علم تھا اور اس کا باپ زندہ تھا، جو ہر ماہ اسے باقاعدگی سے اخراجات بھیج دیتا تھا اور وہ زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ باپ کی وفات کے بعد اس کی زندگی میں انقلابی تغیر رونما ہوا اور اسے ملازمت اختیار کرنی پڑی۔ اسٹینلا بے وفا ثابت ہوئی اور اسے چھوڑ کر ایک فرنگی کی آغوش میں جا بیٹھی۔ یہاں افسانہ نگار اپنی قوم کی غلامی پر گہرا طنز کرتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی نہ کر سکا۔ کیوں؟ اسٹینلا ایک گورے کی آغوش میں تھی اور گورا ایک آزاد قوم کا فرد تھا، مگر ڈاک والا بابو تو گوراں کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا، حالانکہ گورا اور وہ دونوں غلام قوم کے افراد تھے، ان میں آزاد اور غلام کا تضاد موجود نہ تھا۔ اس طرح اپنی محبت کے حصول میں ڈاک والا بابو خاصا کمزور واقع ہوا۔ نہ ہی اسٹینلا اور نہ ہی گوراں کے لیے اس نے جدوجہد کی، وہ اپنی محبت میں احساس ملکیت سے آری ہے، یہی وجہ ہے کہ اب یادوں کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسٹینلا کے مقابلے میں گوراں کا کردار خاصا متحرک اور دلیر ہے۔ وہ بلا جھجک ڈاک بابو کے کمرے میں چلی جاتی ہے، جہاں وہ اوندھے منہ لیٹا ہوتا ہے، اور جب وہ اسے لوگوں کے شکوک و شبہات سے آگاہ کرتی ہے، وہ ایک بپھری ہوئی شیرنی کی طرح گرج کر کہتی ہے، لیکن مجھے ان کی کیا پرواہ؟ کون کمینہ یہ لفظ کہتا ہے، میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ اتنا بلند حوصلہ اور بے باک گوراں چپ چاپ بیاہ دی جاتی ہے اور ڈاک بابو بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی یاد کو سینے سے لگانا ہی اپنی عافیت سمجھتا ہے۔ افسانے میں کئی ایک دیہاتیوں کے کردار بھی موجود ہیں جو ڈاک بابو سے خط کے لفافے خریدنے یا خط لکھوانے آتے ہیں، جو افسانے میں نمایاں نہیں ہیں بلکہ روایتی کردار کے طور پر موجود ہیں۔ قائم علی چپڑاسی کا ایک کردار ایک روایتی کردار ہے جو تقریباً ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ گاؤں میں اس طرح کے کردار خاص طور پر نمایاں ہوتے ہیں۔ قائم علی ہی گورا کو ڈاک بابو سے متعارف کرواتا ہے اور وہ ایک چارہ گر کی صورت میں وہاں پر موجود ہوتا ہے اور ڈاک بابو اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔